آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے. میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے. میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. سوال نمبر 22 ہے مدثر بھائی کا فیصل عباس کے امام نسائی بھی نبی علیہ السلام کے والدین کو مشرک سمجھتے تھے، تو کیا وہ بھی بکواس کرتے تھے؟ امام نسائی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میں مشرک کہتا ہوں، وہ دکھائیں، پھر آگے بات چلے گی. کرالوجی نہیں بنانی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کوئی کتاب میں لکھا ہو کہ میں نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو مشرک کافر سمجھتا ہوں، اس طرح انہوں نے لکھا ہو. کرالوجیز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہو تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں، اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری، انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے، یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. اگر کسی حدیث کے اوپر انہوں نے کوئی ہیڈنگ بنا دی ہوئی ہے اور اس سے آپ منوان ورژن نکالیں گے، تو پھر میرے بھائی مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اگر ہم اس حدیث کے تحت فتویٰ لگانا شروع کریں تو پھر بات کہاں تک جائے گی؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو کتاب منسوب ہے، جو حنفیوں کے نزدیک واحد ان کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کی سٹیٹمنٹ کو اور اس طرح کسی اور امام کی کسی حدیث کے اوپر چیپٹر بنانے کو ایکویلنٹ شمار نہ کریں. بالکل. رہا معاملہ بکواس کا، تو بکواس تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اسے توہین سمجھتا ہوں. الحمدللہ. اچھا، اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے، کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے. بکواس تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اسے توہین سمجھتا ہوں. ایڈی سی کتاب جو 15-20 صفحہ دی پوری، ایک لمبی سی کتاب فقہ الاکبر، یہ اتنی سی، یعنی میں 2 انگلیاں جوڑ رہا ہوں اس کے اندر، مطلب اس کی چوڑائی سے بھی کم ہے. اچھا، الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. ایڈی سی کتاب جو 15-20 صفحہ دی پوری، ایک لمبی سی کتاب فقہ الاکبر، یہ اتنی سی، یعنی میں 2 انگلیاں جوڑ رہا ہوں اس کے اندر. اچھا، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی. او بھائی، مارو مجھے، مارو مجھے، مارو. نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے. نہیں.